نام کے لیے جمع ہوں، میں ان کے بیچ میں کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے لوگوں کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ خدا کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ خدا یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مثال کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 6 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ مثال کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حکمت کی کتاب اس کو کہا گیا ہے۔ یہ داؤد کے بس بیٹے سلیمان نے اسے لکھا ہے۔ اس نے جتنی بھی زندگی اس روح زمین پر گزاری، اس نے سارے اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں، جو وہ اس دنیا میں کرتا رہا ہے، جو وہ جنگیں کرتا تھا، جو جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری اور جو کچھ اس زمین پر ہوتا ہے، خدا کے بندہ نے اس سب کو اپنی زندگی میں دیکھا اور یہ سارا کام اس نے مثال کی کتاب میں یہ مرقوم کیا۔ اس نے اپنی زندگی کی جو حالت ہے وہ بیان کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اپنی زندگی کی حالت جو ہے وہ بیان کی ہے کہ انسان کو زندگی میں کون سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے تو اس کے کام کیسے ہوتے ہیں، یا وہ کسی کے ساتھ صلاح کرتا ہے تو اس کی زندگی میں خدا کیسے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں مثال کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین، بولے آمین۔ یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہ بات مرقوم کر رہا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے اور اس نے اپنی زندگی جو وہ کام کرتا ہے، کیونکہ بادشاہ ہے وہ جنگ بھی کرتا ہے، وہ دنیا میں بہت سارے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو وہ کہتا ہے کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ صلاح کاروں کی کثرت میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان اس کتاب کو لکھنے والا وہ اس بات کو مرقوم کر رہا ہے، کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صلاح۔ کیا ہے؟ صلاح۔ صلاح کا مطلب ہے کسی سے مشورہ کرنا یا کسی سے رہنمائی لینا، یا کوئی آپ ایسا کام کرتے تو آپ کسی کو کہتے یار میری ہیلپ کر، یا مجھے یہ اس بات کا بتا کہ میں کروں یا نہ کروں، کسی سے صلاح کرنا یا مشورہ کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صلاح کرنا، صلاح کا مطلب ہے مشورہ کرنا یا کسی کی رائے لینا۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان جو ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ اگر آپ کسی سے صلاح کرتی ہیں، کسی سے مشورہ کرتی ہیں تو اس کی صلاح کرنے میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو راسمال ہوتے ہیں، جو خدا کا خوف اپنی زندگی میں لیے پھرتے ہیں، اور صادق جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کرتا ہے یا تو وہ خدا سے مشورہ لیتا ہے اور یا اس کے جو دعائیا بہن بھائی یا دعائیا گروپ ہوتا ہے ان سے مشورہ لیتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان اس بات کی کہتا ہے وہ جب وہ جنگ کرتا ہے تو وہ اپنے وزراء کی جو اس کے ساتھ والے لوگ تھے ان سے صلاح کرتا ہے، وہ بھی اس سے صلاح کر کے جنگ کیا کرتا تھا، خدا سے بھی کرتا تھا اور جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے ان سے بھی وہ صلاح کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ صلاح کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ اگر آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں
تو اسے کہتے ہیں صلاح کرنا. تو یہاں پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں, دنیاوی بات کرتے ہیں, زمینی قانون کی بات کرتے ہیں, جو زمین پر ہم کام کرتے ہیں, جس میں ہماری بیٹیوں کی شادی, ہمارے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں, اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, صلاح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, صلاح کرتے ہیں. یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. اگر آپ کسی کام کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کسی سے مشورہ کر لیتے ہیں, کسی کی صلاح لے لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھا گائیڈ کرے. ہو سکتا ہے جو بات میری سمجھ میں نہ آئے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے, یا جو بات کر رہا ہوں یا جس سے صلاح کر رہا ہوں اس کی سمجھ میں آ جائے, وہ مجھے اچھا گائیڈ کر دے. یا ہو سکتا ہے کہ میں کسی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ دیکھنے گیا ہوں, میرا ماں باپ کیا ہے یا میرا کوئی عزیز کیا ہے یا دوست کیا ہے, وہ مجھ سے پوچھتا ہے یار پتا یہ بیٹا کیسا ہے, یہ بیٹی کیسی ہے, وہ صلاح کر مشورہ لے رہا ہے. تو یہ ہے کہ صلاح کرنا مشورہ لینا. تو یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. اگر آپ کسی کا مشورہ لیتے ہیں, کسی کی صلاح لیتے ہیں, تو اس میں سلامتی ہے, وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں کسی کا مشورہ کرنا ہی پڑتا ہے, کسی کی صلاح لینی پڑتی ہے. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں, بہت سارے زمین میں ایسے کام پائے جاتے ہیں کہ جن میں ہمیں دوسروں کی صلاح لینے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہمارے گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں ان سے صلاح لینی پڑتی ہے, کسی سے مشورہ لینا پڑتا ہے. جو ہمارے گاؤں میں یا ہمارے خاندانوں میں بزرگ ہوتے ہیں, ان سے صلاح کرتے ہیں. تو یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان نصیحت کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ صلاح کرنے میں سلامتی ہے. اگر آپ اکیلے کریں گے, یا تو پھر آپ اکیلے کریں گے یا پھر آپ کا ساتھ خدا ہوگا. دو آدمیوں کے بائبل میں لکھا ہے ایک سے دو بہتر ہے. اگر آپ کوئی کام کرتی ہیں, کسی سے صلاح مشورہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی گائیڈنس کر دے, وہ آپ کو اچھا گائیڈ کرے. تو یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان جو ہے وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ صلاح کرنا اچھی بات ہے, صلاح کرنے میں سلامتی ہے, صلاح کرنے میں آپ کا بھلا ہو سکتا ہے. تو جو ہم زمین پر کام کرتے ہیں, ہم اس میں بہت صلاح کرتے ہیں, ہم بہت مشورہ لیتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے دعا کرنی تو ہم اپنے گروپ سے پوچھ لیں. ہم نے کبھی بات کی ہے, ہم نے گوارا ہی نہیں کی ہے, ہمیں باتوں کی فرصت نہیں ملتی. اگر کوئی بھائی آپ کے پاس آتا ہے, یار مجھے مشورہ دو, مجھ سے میں آپ کے ساتھ صلاح کرنے آیا ہوں, یا میں نے دعائیں میٹنگ کرنی ہے, تو آپ مجھے مشورہ دو, میں آج کروں یا کل کروں, یا چرچ میں کروں یا کسی گھر میں کروں. ہم دنیاوی کام میں پڑھ چکے ہیں, ان میں بہت صلاح کرتے ہیں, بہت مشورے کرتے ہیں, لیکن کبھی خدا کے لیے آپ نے کسی کے ساتھ مشورہ کیا, صلاح کی ہے؟ ہم اپنی دنیا کی فکروں میں کھو چکے ہیں, ہم دنیا میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کو پوچھا نہیں ہے کہ بھائی آج دعا کریں, کیا کریں, دعا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سلامتی ہو, تو آپ جب بیٹھتے ہیں آپ کسی کے ساتھ صلاح کریں گے, بھائی میں میٹنگ کروانا چاہتا ہوں, میں دعا کروانا چاہتا ہوں, تو آیا آپ مجھے مشورہ دیں. ہم خدا کے کام میں بہت پیچھے جا چکے ہیں, ہم کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہمارے اندر ایسے ایسے حلول پائے جاتے ہیں, ایسے ایسے اسپرٹیں پائی جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حسد ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے, حلول ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے. ہم نے مشورہ کسی سے کیا لینا ہے, ہم نے صلاح کیا لینی ہے, ہمارے اندر حلول اتنا بڑھ چکا ہے, ہمارے اندر حسد اتنا آ چکا ہے, ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے, خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. اگر آپ کسی کی صلاح لے کے چلتے ہیں, اگر آپ کسی کا مشورہ لے کے چلتے ہیں, تو اس میں سلامتی ہے. اس میں آپ مت سوچیں کہ اگر آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو غلط گائیڈ کرے گا, یہ آپ کی غلط سوچ ہے. کیونکہ اتنی
سوچ اتنی سمجھ خدا نے آپ کو دی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، آپ صلاح کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو کیسا گائیڈ کر رہا ہے؟ جب بھی کوئی بھی بڑا کام کرتی آپ دعائیا سیکشن کرواتی ہیں یا کوئی عبادت کرواتی ہیں یا گھر میں کوئی بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرتی ہیں تو اس میں صلاح کیا کرتی ہیں. یا پر خدا کا بندہ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے، اگر آپ کسی کے ساتھ صلاح نہیں کرتے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ سلامتی کا راز نہیں. آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ سلامتی ٹھہرے آپ کے یہاں تو گھر میں آپ مشورہ کریں. کوئی بھی کام کرتی ہیں، ہم نا برے کام کرنے کے لیے بہت مشورے کرتے ہیں. اگر ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہو نا، ہم نے اپنے دوست کو بلا لینا ہے، چاچے کو بلا لینا ہے، پھوپھے کو بلا لینا ہے، آپ ایک ادھر چلیں، پھر ادھر بیٹھ کے مشورہ کرنا ہے، ادھر صلاح کرنی ہے، ادھر جا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے. کتنا اچھا مال کھانا ہے اور کیا کرنا ہے. ہم ان کاموں میں بڑا مشورہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی خدا کے کاموں میں کیوں بیٹھ کر رفاقت کی؟ کیوں نہیں آپ اس میں صلاح کی؟ کیوں نہیں کبھی یہ اپنے اندر فکر کو ڈالا کہ ہم نے یار خدا کے حضور میں جانا ہے؟ ہم اپنے دوست کے ساتھ مشورہ کریں یار ہم اپنے خدا کے حضور میں نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ صلاح کریں. اپنے اندر میں ایسی چیز کو دیکھیں، اس کے ساتھ مشورہ کریں کہ یار ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں. اس طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں، کیونکہ پلیز ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس نے ہماری اپنوں پر پردہ ڈال دیا ہے. جو اس جہان کا خدا ہے ابلیس نے ہماری سمجھوں کو بند کر دیا ہے. وہ اس طرف ہمیں جانے نہیں دیتا. ہماری دنیاوی کام ہی نہیں ختم ہوتے، ہماری دنیاوی بات ہی ختم نہیں ہوتی. تو ہم نے صلاح کہاں سے کرنی ہے؟ ہم نے مشورہ کہاں سے کرنا ہے؟ ہماری سوچ دنیا سے نکلے تو ہم خدا کی طرف آئے نا. کیونکہ جب ہمارا ذہن دنیا میں پھنسا رہے گا، اس دنیا میں اٹا رہے گا، تو ہم خدا کی طرف کیسے آئیں گے؟ ہم بیٹھ کر کیسے مشورہ کریں، کیسے صلاح کریں گے؟ بھائی ہم نے دعا کروانی ہے، ہم نے ایک وہاں پر میٹنگ کروانی، کیسے؟ کیونکہ ہم اس جہان کے خدا کے ہتھی کر گئے ہیں. خدا نے جو اس جہان کا خدا ہے ابلیس ہے، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے. اس دنیا کے کاموں میں ہمیں اتنا انوالو کر دیا ہے، ہم بہت آگے چلے گئے. ہمیں کبھی فکر ہی نہیں ہوئی اپنی زندگی، ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ ہم نے یار بیٹھنا ہے، صلاح مشورہ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے. کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر خدا کا بندہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. کثرت میں کیا ہے؟ سلامتی ہے. جب آپ جمع ہوتے ہیں تو آپ صلاح مشورہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ غلط ٹریک پر چڑھ چکے ہیں، غلط ٹریک پر جا چکے ہیں، تو اگر آپ صادق راسباز لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو اچھا کریں گے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. تو تب آپ کی زندگی میں سلامتی ہوگی. کیا ہوگی؟ سلامتی ہوگی. جب آپ مشورہ کرنا سیکھ جائیں گے، آپ صلاح لینا سیکھ جائیں گے. کچھ لوگ صلاح لینا پسند ہی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے. جب وہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے تو صلاح کیسے کریں گے، مشورہ کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر خدا کا بندہ پولس سلیمان کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی. اگر ہم بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، اچھے کام کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ سلامتی. کیا ہے؟ سلامتی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے کیا ہم پاتے ہیں؟ صلاح اگر آپ گھر میں کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، اگر آپ پوری فیملی گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے صلاح یا مشورہ نہیں کرتے تو وہ قیام نہیں ہوگا، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے. کیوں کہ اگر ایک بھی گھر سے آپ سے رہ گیا، وہ سب بیٹھ کر اس بات پر مشاورت نہ کرے، اس پر بات نہ کرے، تو کسی کا بھی موڈ خراب ہو سکتا ہے.
کام تو آپ کر لیں گے لیکن وہ مزہ نہیں ہوگا جو متفق ہو کرو، جو آپ صلاح کر کے کرتے ہیں، جو مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کا بندہ پولس سلیمان کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی۔ تو یہ آج کا حاصل کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھا کریں اور آپس میں یہ پلان بنائیں کہ ہم نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ہماری زندگی اگر ہے، خدا نے اگر ہمیں سانسیں دی ہیں تو ہمیں کس لیے دی ہے؟ ہمیں دنیاوی کاموں کے لیے دی یا اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے دی ہے؟ تو جب آپ ایسی باتیں کرنا شروع کریں گے، ایسے پلانس بنانا شروع کریں گے، تو ضرور آپ میں کوئی ایسا شخص آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو صلاح دے گا، آپ کو مشورہ دے گا۔ یار ہم نے دنیا میں بہت سارے ایسے کام کر لیے ہیں لیکن اب وقت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کریں؟ خدا کے ساتھ چلیں، اور یہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورا جو کہتا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی، صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی۔ تو تب جا کے آپ کی زندگی میں کلام پورا ہو، جب آپ بیٹھیں، آپ مشورہ کریں، خدا کے لیے پلان کریں گے، خدا کے لیے صلاح کریں گے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ اپنے ارادہ کو پختہ کریں گے، تو پھر یہ کلام جو ہے آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ خدا کا بندہ سلیمان ہمیں سمجھا رہا ہے، وہ نصیحت کر کہ اگر آپ صلاح لیتے ہیں تو آپ کی سلامتی۔ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا کہ ہم نے اگر اس زمین پر زندگی گزاری ہے، آج سے ہم نے غور کرنا آیا کہ ہم نے اگر اس روح زمین پر زندگی گزاری ہے تو ہم نے کیا اس کلام کو اپنی زندگی میں کبھی اپلائی کیا ہے؟ ہم بیٹھے کٹھے بیٹھے مل بیٹھ کر صلاح کی ہے، مشورہ کیا ہے کہ ہم خدا کے لیے کریں؟ تو آج سے آپ اپنے ساتھ عہد کریں کہ جب بھی کہیں بھی بیٹھیں تو آپ اپنی زندگی پر غور ضرور کیجیے کہ ہم نے اس زمین پر زندگی تو بہت گزاری ہے، 20 سال 30 سال گزار دی ہے، لیکن کبھی خدا کے لیے کچھ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ پلان کیا ہے؟ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، خدا کے حضور آتے ہیں اور خدا